الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللہ جل جلالہ نے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو امت کے لیے رحمت بنایا. اس میں دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں. شخصیت میں نکھار بھی اسی سے آتا ہے اور شخصیت میں طاقت اور دوام بھی اسی سے آتا ہے. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا وہ صحابہ کرام نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو ان کو سمجھ میں بھی آئی ہیں یا نہیں آئیں، بہرحال انہوں نے ایسے عمل کر کے دکھلایا کہ اللہ جل جلالہ نے پھر ان کی زندگیوں میں ان کو جو عطا فرمایا تو وہ زندگی کے آخری ایام میں رویا کرتے تھے کہ کہیں جنت کا جو وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے وہ جنت آج یہی تو نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں. صحابہ کرام میں جو بنیادی طور پر بہت سارے فرق ہیں، ان میں اور ہم میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ سنت سمجھ کر سنت پہ جان دیتے تھے، اور اللہ معاف فرمائے آج ہم سنت سمجھ کر سنت کو چھوڑ دیتے. ہم کہتے سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا. فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے، ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے. پھر مسئلہ بھی اس پہ پوچھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دین کو سیکھنا، اس کو عمل کرنے کی بجائے دین کو سیکھنا کہ اس سے کتنا بچا جا سکتا ہے اور کتنا کھسکا جا سکتا ہے، کتنا ایک طرف ہو جایا کر سکتا ہے. پھر اللہ پاک کے بھی نظام تو اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں. جو مخلص اپنے آپ میں انفرادی طور پر مخلص ہوتا ہے اس کو انفرادی اللہ کی طرف سے اللہ کی کائنات کا نفع ملتا ہے. جو ایک گھرانہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے اس پورے گھرانے کو ضرور ملتا ہے، وعدہ ہے اللہ کا. اور جو ایک معاشرہ ہے اور ایک ریاست ہے اور ایک ملک ہے وہ پورا کا پورا اگر مخلص ہوگا تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو ضرور ملتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی دکھلایا ہے اور ماضی میں بھی اللہ پاک نے ضرور دکھلایا ہے. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک میں سے 10 صفات مبارک کہہ لیں، عادات مبارک کہہ لیں اور سنتیں کہہ لیں، اور اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. انسان ظاہر ہے کہ دنیا کے فائدے بھی دیکھتا ہے اور اپنی صحت کے بھی دیکھتا ہے، اپنی عزت کے بھی دیکھتا ہے، اپنی شخصیت کے بھی دیکھتا ہے اور اپنی فراوانی اور برکات کے بھی دیکھتا ہے. کمزور ہیں، ہم سارے ہی کمزور ہیں. بہرحال یہ ہے کہ دنیاوی کوئی فائدے نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، اور فوائد نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ میں کہوں، اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں کہوں کہ یہ میرے پیارے نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیوں کر رہے ہو، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اگلا بندہ ویسے ہی خاموش ہے اور وہ سب سے بڑا جواب دے چکا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. 10 عادات مبارکہ آج ہم مذاکرہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم سننے سے پہلے ہی آج نیت کر لیں کہ آپ کسی بھی کامیاب ترین شخص کو جب اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو دیکھا جی وہ وزیر اعظم بنا، فلاں بندے کو دیکھا جی وہ چوکیدار آیا تھا پلازے میں تو پلازے کا مالک بنا، اس میں یہ 10 چیزیں تھیں تو سناؤں جی بتائیں، مجھے بتائیں. آپ کہیں کہ کنڈکٹر آیا تھا اور جی اب اس کی جو ہے نا وہ اتنی بسیں ہیں اور پورا کا پورا اڈا ہی اسی کا ہے. جی یہ بندہ آیا تھا، اس کو پلاٹ کوئی نہیں دینے والا تھا، آج یہ کالونی کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں 3 4 5 اس قسم کی چیزیں ہیں. میں آپ کو بتلاؤں وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے کمالات ہیں، تو فوراً ہم
اپنے آپ کو ساری مشغولیت کو چھوڑ کے کہ بھی بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں کامیابی کی جو ہم بھی کرنے والے بنیں۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جتنے پہلو بھی ہیں وہ باکمال ہیں، تو آج ہم اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بھی نیت کروں، میں خود کمزور ہوں، اور آپ بھی نیت کریں کہ اس میں سے کوشش ہماری پوری ہوگی کہ 10 کی 10 ہماری زندگی میں آ جائیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ سب سے پہلی صبح جلدی اٹھنا، سب سے پہلی صفت جو آج کی 10 میں سے ہیں وہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی اٹھنے میں ہی بتانے سے ہی چہروں نے بتلا دیا ہے کہ اوکھیاں گلاں کرنا شروع ہو گئے پہلی ہی اتنی مشکل کر دی، آگے بدنی کی ہوئے گا ایسے ہی ہے نا۔ تو صبح جلدی اٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حیات طیبہ میں کبھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کبھی قضا ہوئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی، امت کے لیے جو ہے وہ فرض نہیں ہے، امت کے لیے فرض نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تہجد جو تھی وہ فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تو صبح اٹھنے سے جو جلدی اٹھنا ہے، وہ جو جلدی اٹھنا ہے جس کے فوائد ہیں، تہجد ایک بہت بابرکت چیز ہے، اور اس کے جو برکات ہیں اس کا کسی چیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کی برکات اور اس کی جو ایک تراوت ہے وہ چہرے پہ زندگی میں بھی رہتے ہیں، اور جب بندہ تہجد گزار اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اس وقت بھی بتلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا زیادہ نوازا ہوا ہے۔ تو جو صبح جاگنے کی اور جلدی جاگنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم نماز کے آخری وقت سے پہلے فرض نماز کے آخری وقت سے پہلے جاگ کے وہ اپنی نماز کو ادا کر لے، وہ اپنی نماز کو ادا کر لے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اچھا یہ ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ایک تو یہ چیز ہے کہ بھئی وہ اس نے نماز پڑھ لی ہے، میں صرف کیونکہ وہ آسانی والے پہلو، کیونکہ میں خود کمزور ہوں تو آسانی والے سارے پہلو میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ اور بات کرتے ہوئے بعض اوقات ہم ایسے بھی کرتے ہیں، اپنے محلے کو رکھ کے کرتے ہیں، کبھی کبھی کہا ہے کہ بات کرتے ہوئے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری اس بات کو دنیا کے سارے لوگ عمل کرنے والے بنیں، تو ساری دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے تو ہمارے یہ کیمرے کے ذریعے سے یورپ میں ہے، کوئی کہیں ہے، 1 کلک کے اوپر ان کو بھی ایک بات پہنچ جاتی ہے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آخری وقت میں کئی ایسے ممالک بھی ہے جہاں پہ جماعت اور مسجد قریب ہے ہی نہیں، جماعت اور مسجد قریب ہے ہی نہیں، وہ جمعے کے جمعے ایک فنکشن کے طور پر اور بڑے اہتمام کے ساتھ 400 کلومیٹر دور جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور کئی گھنٹے نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز اور تسکین پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ آخری وقت میں اگر وہ اکیلے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آخری وقت میں وہ اپنی نماز کو ادا کرنے کے بعد اب خود جاگتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں فرمایا کہ نماز کے بعد اشراق تک، نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ نے سونا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں امت کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت میں امت کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی ولیمے پہ بلائے، جو ہمارے دیہاتی کلچر میں ابھی بھی ہے، وہ ادھر تو چلو ادھر کا ہی ہم لگا لیتے ہیں، مثال دینے لگا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی 10 بجے آپ کو ولیمے پہ آنا ہے اور کھانا ملے گا، اچھا 10 بجے کی بجائے آپ رات 11 بجے یا 12 بجے چلے جاتے ہیں، جب سب کلوزنگ ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں وہ کھانا وانا کچھ دے دو۔ تو ہماری مثال ایسے ہی ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اشراق سے پہلے، اور ہم رزق لینے کے لیے 11:30 بجے جا چکے ہوتے ہیں ہم رزق لینے کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 10-11 بجے اپنا رزق لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ولیمے کا کھانا کھانے کے لیے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ شاباش، ذہین، فطین، سمجھدار، ہوشیار یہی کہیں گے۔ جو وہ کہیں گے فرشتے ہمیں ہماری دکان پہ یہی کہتے ہیں، ہمارے اڈے پہ یہی کہتے ہیں۔ جاگنے کا ہے کہ اشراق کے وقت سے پہلے تک جاگتے رہنا اور اللہ کی طرف توجہ رکھنا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے امت کی ابتدائی اوقات میں برکت رکھی ہے۔ آپ کے تجربات میں آیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رات کو قیام فرماتے اور صبح تہجد کے وقت اپنی نماز ادا کر کے سفر کرتے۔ آپ حضرات میں سے سفر کیا ہوگا، بہت ساروں نے کیا ہوگا
کہ جو صبح فجر کے وقت میں سفر کرتے ہیں وہ زور سے پہلے وہ پورے دن کا سفر ویسے ہی ہو جاتا ہے اور اسی وقت میں اتنا کٹ جاتا ہے۔ کسان دیہاتوں میں صبح جب وہ اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں تو وہ 10-11 بجے سے پہلے 9 ساڑھے 9 بجے جب دھوپ تھوڑی سی کڑاکے دار ہونا شروع بھی نہیں ہوتی وہ اپنے پورے دن کا کام کر کے آ جاتے ہیں۔ اور کسان اگر جائے ظہر کے وقت میں تو وہ کس وقت میں آئے گا، اس کی طبیعت ہی اپنی بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً یہی ہے کہ برکت فجر کے وقت میں رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طور پر معمول مبارک صبح جلدی جاگنے کا ہے۔ تو ایک صفت آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پڑھی کہ صبح جلدی جاگنا اور اشراق کے وقت تک کسی نہ کسی صورت میں جاگتے رہنا۔ دوسری یہ ہے کہ جب جاگ جاتے ہیں تو جاگنے کے بعد سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا مساج کرنا، آنکھوں کو ملنا اور ملنے میں بھی جو انگوٹھے کی پشت اور ہاتھوں کی پشت ہے اس کے ساتھ ملنا، ہتھیلی کا ایک تھوڑا سا حصہ اور انگوٹھے کا تھوڑا سا حصہ، یہ والا جو حصہ ہے کیونکہ یہ والا حصہ تھوڑا اس کو ملنے میں تھوڑا فطری بھی لگتا ہے، اس کو ملنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جو ہی جاگتے تو آنکھوں کو یوں کر کے ملتے۔ اگر آنکھوں کو مل لیں اور بیٹھے بیٹھے وہیں پہ ساری آنکھیں کھل جاتی ہیں یا نہیں کھل جاتی؟ اچھا جلدی میں آپ بیل بجے گھر کی، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ فوراً جاگتے ہیں اور نیچے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ میرا گھر اوپر ہے تو میں نے وہی نیچے کی مثال دینی ہے تو آپ نیچے پہنچ جاتے ہیں، گیٹ پہ پہنچتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے پہنچتے ہیں، وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی آدھی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آدھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر مساج کر لے تو آنکھیں بھی ساری کھل جائیں گی اور جسم کا سارا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو بٹن پہنچ جاتے ہیں کہ جسم جاگ چکا ہے، آپ بھی جاگ جاؤ۔ فوراً سے پہلے سارا کا سارا جسم اور جسم کے سارے بیل بجتی ہے۔ بیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسکول کی ساری کلاسز اسٹارٹ ہو چکی ہیں، بیل بجتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ہے کہ آپ اپنے کھاتے واتے چھوڑو اور گراؤنڈ کے اندر آ جاؤ۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جب آپ جاگ جاتے ہیں اور آنکھوں کا یوں مساج کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کو آپ نے بیل دے دی کہ سارا کچھ جاگ چکا ہے، آپ بھی جاگ جاؤ۔ تو دوسری صفت کیا ہے کہ آنکھوں کا مساج کرنا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جب جاگتے تھے تو جاگنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ بیٹھے رہتے تھے اور معمول مبارک میں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ذکر فرماتے تھے۔ اس ذکر میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص بھی آتا ہے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور جو جاگنے کی دعائیں ہیں وہ دعائیں، تہجد کے وقت جاگ رہے ہیں تو تہجد کی بھی پڑھنے کی دعائیں ہیں، اور جاگنے کی ہمیں تو وہی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہی آتی ہے۔ جاگنے کی اور بھی بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے منقول ہیں اور اس میں احادیث میں آتا ہے اس بارے میں۔ تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص ہے، دعا ہے یا کوئی بھی ذکر جو ہے وہ کرنا، یہ بھی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، اور اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات بندہ جلدی سے اتنا اٹھتا ہے اور مکمل طور پر جسم جاگ نہیں رہا ہوتا اور دماغ بھی اس کا جاگ نہیں رہا ہوتا، تو وہ اس کو ٹکر لگنے کا بھی عمر کے تقاضے کے ساتھ تو مکمل چیزیں جو ہیں وہ ہو جانی چاہیے۔ اچھا، چوتھی چیز جو اس میں صفات میں آج کی آ رہی ہے وہ قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت کو آرام کرنے کو، سونے کو عربی زبان میں قیلولہ کہتے ہیں۔ اور دوپہر کے کھانے کے بعد 1 ساعہ، حدیث شریف میں آتا ہے، ساعہ کہتے ہیں 1 گھڑی، اور 1 گھڑی 1 پل کو کہتے ہیں، اور اس کی مقدار جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ ہے۔ 20 سے 25 منٹ لیٹ جانا، نیند کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اور میں یہ جو 1 ساعہ 20 سے 25 منٹ کہہ رہا ہوں، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے آپ کہیں بھی ہیں، اپنے آفس میں ہیں یا گھر پہ ہیں یا کہیں آپ کو چھٹی ملی ہے، تو دوپہر کے کھانے کے بعد ویسے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، تو آپ کے جسم کی جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ساری دور بھی ہو جاتی ہے، اور رات کو جو طاقت ملنی ہوتی ہے صبح تہجد میں سپورٹ کے لیے،
صبح تہجد میں اور صبح فجر میں جاگنے کے لیے سپورٹ جو چیز کرتی ہے، طاقت جو چیز دیتی ہے، وہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا لیٹنا بھی ہے۔ اچھا، ہر ایک کی اپنی دوپہر ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا کھانا ہوتا ہے، اور ہمارا شہری طبقہ تو دوپہر کو ناشتے کو ہی فیشن سمجھ رہا ہوتا ہے، 11:30 12 بجے وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھٹی والے دن دوپہر اور ہوتی ہے اور ویسے اور ہوتی ہے، بس دوپہر کا کھانا عموماً جو ہے وہ ظہر کے قریب ہے، کہ ظہر کے قریب دوپہر کا کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ ہمارے ہاں جو علمی حلقہ ہے یا تبلیغی حلقہ ہے، اس میں تو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہتمام کیا ہے کہ خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہتمام کیا ہے؟ خوب اہتمام کیا جاتا ہے کہ کھانے وانے کے بعد خوب اچھی طرح سے پوری وہ خراٹوں والی جو نیند ہوتی ہے نا، اس سے پورا لطف لیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے، کیونکہ ہم بھی اسی فیلڈ سے ہیں، ہم بھی اسی سے ہی ہیں۔ تو اگر تھوڑی دیر سونے کا موقع مل جاتا ہے تو بہت بہتر، لیکن جو صرف لیٹنے کی میں عرض کر رہا ہوں، جو مصروف لوگ ہیں اور ان سے بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا اور کہیں بھی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سنت سمجھتے ہوئے لیٹ جائیں گے، تو رات کا جو جاگنا ہے اور اس کا زندگی پہ، بڑھاپے پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ بڑھاپے پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے کہ بڑھاپے میں طاقت کے لیے بھی آپ کو یہ چاہیے، اور جسم اگر کمزور ہے تو اس کو سپورٹ کے لیے اور اس کو طاقت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں تو وہ کیلولے میں ہی آتی ہیں۔ اور آج تو یورپ تو اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، وہ مخصوص اوقات میں وہ چھٹی دیتے ہیں، اس میں آرام کا وہ کہتے ہیں، وہ آرام کریں یا اس کو اوور ٹائم لگا کے وہ کام کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے علمی حلقوں میں، تبلیغی حلقوں میں کیلولے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو جو ہمارے کاروباری پوائنٹس ہیں، اگر سنت سمجھ کر اس کو ہم کریں گے تو رات کو جو جاگنا ہے اور رات کا تہجد پڑھنا ہے اور بڑی عمر میں کمزوری کا جو ہونا ہے، وہ ساری چیزیں اس کیلولے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور پانچویں چیز جو آج کی صفت کی ہے، وہ کھانے سے پہلے پھل کھانا۔ کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پھل وغیرہ تناول فرماتے تھے، وہ کھانا کھانے سے پہلے فرماتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے فرماتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی پھل یا جوس وغیرہ رکھ دے تو ہم کہتے ہیں یہ سازش ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں یہ سازش ہو رہی ہے کہ تکے کباب رہ جائیں تکے کباب رہ جائیں، یہ فروٹ ہمیں کھلا رہی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ جوس پلا رہی ہیں اور ہمیں اسٹارٹر کے نام پر تھوڑی بہت چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، جو آئندہ آنے والی ڈشیں ہیں اس میں کمی کے لیے ہے۔ اور ہمارے یہاں فروٹ مستقل طور پر جو ہمارے سماج میں رواج میں ہے، مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے یا خود گھروں میں جو بھی استعمال ہوتا ہے وہ کھانے کے آخر میں ہوتا ہے، کھانا استعمال کر لیتے ہیں، کھا چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فروٹ کھاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے اور فروٹ کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہو، کھانے اور فروٹ کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہو، کیونکہ فروٹ میں اکثر فروٹ جتنے بھی ہیں ان کا بنیادی طور پر جو جہاں موسم کی طاقت کا پورا کرنا ہے، وہاں جسم کے پانی کا بھی پورا کرنا ہے، وہ پانی ہی ہے۔ فروٹ جتنے بھی ہیں وہ جوسز کی شکل میں وہ پانی ہے، وہ کھانے والے ہیں، وہ چوسنے والے ہیں، وہ پینے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر دیکھا جائے تو وہ پانی ہی ہے۔ پانی جسم کے اندر جب چلا جاتا ہے تو پانی کو معدے کے اندر خود بخود ایک رننگ کے لیے اور دوڑ کے لیے وقت چاہیے۔ کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فروٹ کھانے کا تھا۔ اور اس میں اگر تو مطلب فروٹ ایک طبقہ ایسا ہے جن کو اللہ پاک نے فراوانی دی ہے اور وہ فروٹ کو مستقل طور پر کھانے میں رکھتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کا وہ کھانے کے اندر نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کے اپنے اپنے وہ بنائی ہیں، وہ فروٹ ان کو ان کے کھانے میں شامل بھی نہیں ہوتا اور مستقل طور پر بھی شامل نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی بھی ہو تو فروٹ پہلے ہے اور کھانا بعد میں ہے، اور یہ مستقل سنت سمجھ کر کھا لیں گے، سنت سمجھ کر اس کو کریں گے۔ کھانا تو ہے پہلے اور بعد میں، اور تھوڑی سی بات کرنے میں بھی کوئی بات نہیں، اور ہمارے اوپر ڈال دیں بات۔ یہی ہوتا ہے کہ بھئی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا فروٹ جو ہے یہ سنت ہے جی، پہلے کھانا سنت ہے اور تھوڑے وقفے سے کھانا سنت ہے، تو ہم نے یہی پڑھا تھا۔ تو بات کرتے ہوئے، کراتے ہوئے اور اپنے اس کو کرتے ہوئے سنت مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کچی لسی آم کے ساتھ پی لیں جی، اس کا بڑا فائدہ ہے، مطلب اس کا فائدہ وہ اپنے حساب سے کچی لسی کا بتلا رہے ہیں۔ اگر سنت کا نام لے کے اور کچھ معمولات خود بھی، مہمانوں کو بھی، دوسروں کو بھی، تو یہ ہمارا سنت سکھانے اور سیکھنے کا جو عمل ہے اس کے اوپر بھی ہمارا یہ عمل ہو جائے گا۔
غذا کے بعد پانی نہ پینا، غذا کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ پانی ویسے بھی پہلے ہے یا درمیان میں ہے، بعد میں جو احادیث میں آتا ہے بعد میں پانی نہیں ہے۔ عموماً ہمارا جو دیہاتی کلچر ہے وہ سارا کھانا کھانے کے بعد 2-3 گلاس پئیں گے نہیں، سٹ دیں گے پینا اور ہوتا ہے، سٹنا اور ہوتا ہے، انڈیل دیں گے، مطلب 1 2 3 کرنے کے بعد پھر جو شکر الحمدللہ کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ تو جو ہمارا شہری طبقہ ہے، اور اگر یہ پانی نہیں پئیں گے تو ان کی 2-4 چیزیں اور ہیں۔ آئس کریم یہ سٹ دیں گے آئس کریم کو انڈیل دیں گے، بوتل وغیرہ کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ وہ پئیں گے۔ تو کھانے کے آخر میں پانی پینا نہیں ہے۔ حکمت کے طور پر بھی یہ ہے کہ جب کھانا کھا لیا جائے، اگر جسم کو آپ مکمل طور پر انرجی کھانے کی دینا چاہ رہی ہیں تو کم از کم کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک کچھ بھی نہ پئیں۔ جو چیز آپ نے اس میدے کو دی ہے، میدا اس کو نچوڑے تو صحیح۔ آپ کسی مشین میں کوئی چیز جوس نکال رہے ہیں، اس کو اپنی رننگ تو ہونے دیں، اس کو کوئی کام تو کرنے دیں، اور اس کے اندر جو تیزابیت کا ایک اپنا نظام ہے، اور اس میں ایک گرمائش کا پانی کا اللہ پاک نے ایک اپنا نظام رکھا ہوا ہے اس کی اوجری میں، اور اس کی جو اس کو ایک تیزابیت ملتی ہے، اس میں وہ گردش میں بھی آ رہا ہوتا ہے تو اوپر سے اس کو آئس کریم دے دیتے ہیں۔ ابھی وہ تھوڑا سا آ رہا ہوتا ہے تو اوپر سے اس کو بوتل دے دیتے ہیں۔ ابھی وہ تھوڑا سا سانس لے رہا ہوتا ہے تو اوپر سے اس کو کوئی ایسی ٹھنڈی چیز دے دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ نظام، یہ جو مشینری ہے یہ بنائی ہوئی ہے اللہ کی، یہ بنائی ہوئی ہے اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ موبائل فلاں کمپنی کا ہے، یہ گاڑی فلاں کمپنی کی ہے، یہ جھٹکے بھی بڑے برداشت کر جاتی ہے۔ یہ مشینری بنائی ہوئی ہے اللہ کی، ورنہ اس مشینری کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں دوسرے دن فیل ہو جائے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری ہے، اس لیے یہ سال چلتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اس کا پتہ نہیں چلتا، جوانی میں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے میدوں، اور اس کو ہماری جو نوجوان نسل ہے، فاسٹ فوڈ نے تو ویسے ہی تباہ کر دیا۔ فاسٹ فوڈ نے ایک تو کھانے میں طاقت کوئی نہیں ہے، دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اوپر سے جو پیپسی اور کولڈ ڈرنک کا استعمال ہے، اور پھر جو ہے کہ وہ آئس کریم اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں، اس سے ٹھیک ہے آج جوانی تو ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مسجد میں آپ جائیں گے جہاں پر یہ چیزیں ہیں، جہاں پر مشقت نہیں ہے اور کھانے اور ان چیزوں کی صفات کے اوپر اس کا احتیاط نہیں ہے، وہاں کا نتیجہ ٹھیک ہے۔ نوجوان تو آج گھوم پھر رہا ہے، پھر یہ ہے کہ ایک مسجد میں 35 40 نمازی آپ کو کرسی پہ نماز پڑھتے ہوئے مل رہے ہیں، پوری کی پوری پہلی صف بابوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ ٹھیک ہیں، ان کی عمر کے لوگ دیہاتوں میں چلیں جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اس عمر کے لوگ بہت جو ہے وہ پوری بوری اٹھا کے وہ ٹرکوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور وہی اسی عمر بلکہ اس سے چھوٹا بندہ جو ہے وہ سہارے پہ آ رہا ہے، اور سہارے کے ساتھ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، معدے کو، طاقت کو اور ان چیزوں کو مستقل طور پر اس مشینری کو اس طریقے سے نہیں چلایا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا کے اور چلا کے چلے گئے۔ تو کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کرنا، کم از کم آدھا گھنٹہ 1 ساعت جو ہے 20 سے 25 منٹ انتظار کرنا، اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا۔ 7ویں صفت وضو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک مکمل حیات ہر وقت باوضو رہنے کا تھا، مکمل حیات باوضو رہنے کا تھا۔ مکمل وقت میں باوضو رہنے کے احادیث میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کمی نہ ہو تو وہ ہر وقت باوضو رہے، پاک اور طاہر جسم، اس کا آسان طریقہ، جب بھی آپ حاجت کے لیے جائیں تو اس وقت وضو کریں، کہیں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، جس پوزیشن میں بھی ہیں، کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے حاجت کی، آپ نے حاجت کی ہے، حاجت کرنے کے بعد آپ اسی وقت ہی وضو کر لیں۔ 5 وقت نماز کا تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، 5 وقت نماز کا وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 5 وقت نماز کے علاوہ وضو کی عادت کو برقرار رکھنا۔ حدیث شریف میں ایک تو برکت کا آتا ہے، دوسرا اس چیز کا آتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ جو اسیب، جادو
اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیں گی، کیونکہ پاک جسم پہ یہ چیزیں نہیں آتی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پاکیزگی کے ایام کے علاوہ میں ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اگر اوریجنل میں ہوتی ہیں۔ ویسے 99% اوریجنل میں نہیں ہوتی، وہ 1% اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کیونکہ خواتین میں مبالغہ تھوڑا سا پایا جاتا ہے، تو 1% کو بیان اور عمل میں ایسے لایا جاتا ہے کہ جیسے سارا ہی کچھ اسی چیز میں آئی۔ ان چیزوں کے اوپر دماغ کے اوپر سوار نہ کیا جائے، سوچا نہ جائے، اپنی معمول کی زندگی گزاری جائے تو یہ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر باوضو بندہ رہتا ہے تو ان چیزوں کے اثرات اور ان چیزوں کا وار نہیں ہوتا۔ رات کے وقت میں اگر آپ وضو کر کے سوتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ آپ ساری رات یعنی کہ 24 گھنٹے عبادت میں آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے، جب لیٹے تو وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ساری رات پاک اور وضو کے ساتھ رہنے کا ثواب ملا۔ اب 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ سونے لگے ہیں، 12 بجے کا نام لے لیا، آگے وہ بات ہی جلدی سونے والی آ رہی ہر ایک کی جلدی بھی تو اپنی ہے نا جلدی کے پیمانے بھی اپنے اپنے۔ بہرحال یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے لگے ہیں تو اس وقت آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے باوضو بندہ جب سوتا ہے اس کا جسم زمین پہ سوتا ہے اور اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سوتی۔ سند بالکل درست ہے، اس حدیث کی سند بالکل درست ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو جب کروٹ لیتا ہے تب ایک فرشتہ اس کے ساتھ بستر میں ہوتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک تیسری حدیث اس وضو کی فضیلت کی وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص رات کے وقت میں باوضو سوتا ہے تو رات کو اس کو جس وقت جاگ آئے یہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں ان کی سند کی ذمہ داری میری اپنی ہے الحمدللہ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مستقل طور پر وضو کرنا، مستقل طور پر تہجد پڑھنا یا مستقل طور پر اللہ کے سامنے نوافل پڑھنا اور اس کے بعد دعا مانگنا وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک مستقل ہے ہی ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، وضو کر کے سوئے تھے، جاگ آ گئی، آپ کو پتہ چلا صبح ہوئی شام ہوئی میں کہاں ہوں، تو فوراً گھڑی دیکھی، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، موبائل سے دیکھا تو رات 1:30 2 بجے ہوئے ہیں، تو آپ جاگ گئے ہیں، آپ دوبارہ سونے لگے ہیں، تو یہاں سونے سے پہلے آپ کوئی دعا کر کے پھر سو جائیں، کوئی دعا کریں اور پھر سو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک آسانی والا پہلو اور بھی ہے، اس آسانی سے غلط فائدہ نہ اٹھائیے گا، سستی بھی آ جاتی ہے، کچھ آسانی والے پیکج ہم دے دیتے ہیں کیونکہ میں خود کمزور ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے آسانی والے سارے پیکجز سامنے آنے چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں جو دعا کرے گا اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخری پہر میں اللہ جل جلالہ 3 اعلان فرماتے ہیں، یہ مستقل طور پر آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، کوئی مانگنے والا ہے اس کی میں ضرورت پوری کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی میں اس کو مغفرت دوں، اور کوئی سائل ہے اس کا میں جواب دوں۔ آخری پہر میں اس کی صدا چلتی ہے اور ہر روز چلتی ہے۔ ایسے آپ جاگے ہیں یا یہ ہے کہ فیکٹری میں کام کر رہی ہیں یا یہ ہے کہ سفر ٹریولنگ آپ کر رہی ہیں، یعنی کہ رات کے آخری پہر میں آپ جاگ رہے ہیں اور یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، دعائیں شروع ہو چکی ہیں، پیکج ایکٹیو ہو چکا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ جس پوزیشن میں بھی ہے اس پوزیشن میں دعا کریں۔ وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ وضو کریں، اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ تہجد پڑھیں، اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ دوزانوں بیٹھیں، اعلیٰ درجہ ہے درود شریف پڑھیں، اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی ثنا کریں پھر دعا کریں۔ لیکن حدیث کا مصداق یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اسی وقت ہی دعا شروع کر دیں، آپ کی دعا سنی بھی جا رہی ہے، قبول بھی کی جا رہی ہے۔ لمحوں پہ کام کر رہی ہیں، فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کدھر ہے، تو رات کے وقت میں اس کو جاگ آئی ہے یا رات سے جاگ رہا ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جلدی
سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فرمایا کہ رات عشاء کے بعد، عشاء بھی ان کی تھوڑی سی لیٹ ہوتی تھی، عشاء ان کی تھوڑی سی لیٹ ہوتی تھی، ہماری عشاء سے تھوڑی سی لیٹ ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد کوئی بھی شخص نہ جاگے۔ جاگنے میں دو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے گھریلو بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اگر اس کو ضرورت ہے تو جاگ سکتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس کو دینی مشغولیت ہو اور اس کی کسی کام کے لیے تشکیل اور کسی کام کے لیے اس کو ورک دیا گیا ہے وہ بھی دینی والا، تو تب وہ جاگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ جلدی سو جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہمارا آج کا نوجوان طبقہ تو یورپ میں جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، تو آپ آن لائن یورپ میں بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ فری لانسنگ کہہ لیں اور آن لائن بزنس کہہ لیں اور کمپنیز کے ساتھ کہہ لیں، ان کا دن رات جو ہے وہ دن ہے اور دن جو ہے وہ رات ہے، ٹھیک ہے، اب تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ کہ آفٹر 40 سال کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں بتلائیں گی کہ اللہ پاک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول مبارک ہے اور اس طرح سے جو بتلایا گیا ہے یہ کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مجبور لوگ ہیں، روزی کے لیے مجبور ہیں یا ان کی اپنی مجبوری ہے، وہ استثناء ضرور ہے، اس کو ہم حرام کے درجے میں تو پھر بھی نہیں کہتے۔ اچھا اور بہتر یہی ہے کہ رات کو جلدی سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت میں شعر و شاعری کہا کرتے تھے، اور ان کی محفل شعر و شاعری ہی ان کا زیادہ تفریح کا ہی کام ہوتا تھا، تو وہ رات کے 2، 3 اور فجر تک جو ہے وہ جاگتے رہتے تھے، اس کے بعد وہ سوتے، تو پھر ان کے لیے کیونکہ اسلام تو تھا ہی نہیں، اور جب جاگتے تھے جب بھی کرتے تھے۔ اچھا، آپ جتنی بھی چیزیں جدت کے نام پر، نیو جنریشن کے تقاضوں کے نام پر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے ان کو تھوڑا سا کھرے آپ کھرے دیں گے اور تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو وہ تقریباً چیزیں زمانہ جاہلیت والی ہوں گی، تقریباً، اگر میں 100% کہوں تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ آپ خواتین کی آزادی کی بات کریں گے، خواتین کے پردے کی بات کریں گے، آپ کسی بھی چیز کے لیے تھوڑا سا اس کو خریدیں گے، جس کو یورپ والے کہہ لیں یا انسانیت کے حقوق والے کہہ لیں، وہ حقوق نسواں والے ہوں، جتنی بھی سہولیات یا کہیں کہ زمانے کے تقاضے یا معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے، سب کو کھرے دیں اور اسلام سے پہلے والا جو صفحہ ہے اس کو دیکھ لیں تو سیم وہی چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جدیدیت کی طرف ہیں، جدت کی طرف ہیں اور نیو دینا چاہ رہے ہیں، یہ نیو نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اسلام نے ختم کر جو اب رائج مسلمانوں میں ہیں یہ اصل میں نیو ہیں، یہ اصل میں نیو ہیں۔ تو رات کو جلدی سونا، اور رات کا جو جلدی سونا ہے، اور جن لوگوں کا معمول ہے، جو دیہاتوں کے کلچر میں تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں باقی ہیں، جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان میں بھی یہ چیزیں باقی ہیں، جو میچور قسم کے سنجیدہ لوگ ہیں ان میں یہ چیزیں باقی ہیں، وہ صبح سیر بھی کرتے ہیں اور رات کے وقت میں جلدی سونے کا ان کا معمول بھی ہے۔ تو ان کی زندگیوں میں اور عام لوگوں کی زندگیوں میں زندگی کا جو بیلنس نہیں ہے، ان کے رہن سہن میں، بول چال میں اور ان کے الفاظ کے چناؤ اور خوشی میں آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے سارے جو بیٹری ہے اور اس کی چارجنگ مکمل طور پر چارج ہوئی ہے، جس میں ان کی آنکھیں بھی، ان کا چہرہ بھی، ان کی زبان بھی اور ان کی تراوت، خوشی، دل خوش ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کی جائے، اور جس کی چارجنگ کم ہو اور اس کی کمزوری ہو تو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے بس شاید میں آخری دفعہ ہی بات کی ہے، دوبارہ بات نہ کروں۔ جی، نامی صفت آج کی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مسواک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامی صفت یہ اس میں سے اختیار شدہ کی ہوئی ہیں، کوئی ترتیب سے نہیں۔ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو مسواک فرماتے۔ ایک یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے وضو، اس کے لیے بھی مسواک فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جب وضو فرماتے تو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معمول تو جو گھریلو ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک فرماتے، صبح جب جاگتے تب بھی مسواک فرماتے، تہجد کے وقت میں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو مسواک کا اتنا بھی ہے کہ ہمارے نزدیک تو اتنا ہے کہ فرض نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے، وہ ہر نماز کے ساتھ بھی مسواک کرتے۔ وضو کے ساتھ مسواک مطلب یہ ہے کہ ہم نے
اس میں مغرب میں وضو کیا ہے، وضو ہے، عشاء پڑھ رہے ہیں تو اسی وضو کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک. اور عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ صف میں کھڑے کھڑے بھی مسواک کر رہے ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ چیز معمول میں ہے، وہ صف میں کھڑے کھڑے بھی مسواک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صف میں کھڑے مسواک کی تو خون نکل آیا تو وضو چلا جائے گا، تو اس احتیاط کی اس کی وجہ سے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیا جائے تاکہ وضو کا خدشہ نہ رہے. ہاں اگر جس کو یقین ہو کہ وہ مسواک بھی ہلکا پھلکا ہو اور وہ اس کی عادت بھی ہو، خون نہ آیا ہو، وہ خالی طور پر نماز سے پہلے وضو اس کا ہے، اگر وہ خالی مسواک کر لیتا ہے تو تب بھی اس کو ہر نماز سے پہلے جو مسواک والی سنت ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا. مسواک میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ لکڑی کا استعمال ہے، دوسری چیز صفائی ہے. ایک چیز ہے لکڑی کا استعمال، دوسری چیز اس میں صفائی ہے. مسواک میں بنیادی طور پر جو ہے وہ تازہ مسواک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک ہے مسواک کا وہ تازہ مسواک کا ہے. اور ہمارا ایک طبقہ جو مسواک استعمال کرتا ہے اور وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں. اور ہمارے ہاں تبلیغی حلقے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع والی مسواک دوسرے اجتماع تک چلتی ہے. کہ ایک جو ہے نا مہینے والی پہلے چلہ لگایا تھا تو وہی جو ہے وہ اگلے چلے تک وہی مسواک چل رہی ہے. اس کو فخر کے طور پر بتلا بھی رہے ہوتے ہیں، اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سنبھال رہے ہوتے ہیں. اچھی چیز ہے، لیکن سنت تازہ مسواک ہے. کیونکہ مسواک کر کے آپ کو فیل ہو، آپ پیسٹ کرتے ہیں نا تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیز کی ہے منہ کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ایک تازگی فیل ہوتی ہے، سانس میں بھی فیل ہوتی ہے، دانتوں کو بھی فیل ہوتی ہے، خود بندہ فریش ہوتا ہے کہ پیسٹ کی ہے. تو مسواک میں بھی یہی چیز شامل ہے کہ تازہ مسواک آپ کریں. دیہاتوں میں جو رہتے ہیں یا جن کو اپنے گھروں میں یہ میسر ہے تازہ مسواک اپنے درختوں کی، تو وہ اس مسواک کرنے کے بعد ان کو جو خود سے اس میں دوائی بھی میڈیسن بھی مل رہی ہوتی ہے اور صفائی بھی مل رہی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو تازہ مسواک ہے. ہاں اگر تازہ مسواک نہیں ملتی، آپ زیتون کی استعمال کر لیتے ہیں یا پیلو کی استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کاٹتے رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی جو اس کی پرانا پن ہوا ہے تو اس لکڑی کے اندر خود سے ایک میڈیسن اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے، اس میں خود سے اللہ پاک نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں جب اس کی ختم ہو جائیں تو فوراً آپ کاٹ لیں. وہ اس کی تازگی 1 ہفتے تک رہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس کی تازگی 3 دن تک رہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس کی تازگی اگر مہینہ اور سال چلتی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے کہ مسواک میں تازہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اگر مجھے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ امت کے اوپر ایک چیز گراں گزرے گی، امت کے اوپر ایک چیز ثقیل اور بھاری ہو جائے گی، تو میں مسواک کو امت کے لیے فرض قرار دیتا. مسواک کو امت کے لیے فرض قرار دیتا. اور جہاں دانتوں کی صفائی ہے تو وہاں معاشرے کا بھی یہ حصہ ہے، معاشرے کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے، پیسٹ تو ہم کرتے ہیں، 2 قسم کی پیسٹ کی جاتی ہے، 2 قسم کی پیسٹ کی جاتی ہے. ایک رات کے وقت میں کرتے ہیں، ایک صبح کے وقت میں کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ جو صبح بھی کرتا ہے رات کو بھی کرتا ہے. تو جو صبح کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، جو صبح کرتے ہیں فجر میں جو کرتے ہیں یا گھر سے نکلنے سے پہلے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ چہرے کی جو ایک کیفیت ہے معدے کی یا اس کی ایک مخصوص جو سمیل ہے وہ دوسروں لوگوں کے اوپر اس کو بات کرتے ہوئے اس کو لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو صبح کے وقت میں جو پیسٹ کی جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، اور رات کے وقت میں کی جاتی ہے وہ اپنے لیے کی جاتی ہے، تاکہ دانتوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں رک گئی ہیں، پھنس گئی ہیں، تو اس کی اگر صفائی ہو جائے گی تو وہ اپنے معدے کے اوپر اور اپنے دماغ کے اوپر اس چیز وہ نہیں جائے گی. تو اپنے لیے بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہیے. بات دوسری طرف چلی گئی تھی مسواک کے اوپر، جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ مسواک میں 2 چیزیں ہیں، ایک صفائی ہے اور دوسری چیز اس میں لکڑی کا استعمال ہے، دوسری چیز لکڑی کا استعمال ہے. ہاں ایسا اگر مسواک مکمل تازہ نہیں مل رہا تو پھر 2 چیزیں استعمال کیا کریں، 2 چیزیں ایک ساتھ استعمال کیا کریں کہ جب آپ پیسٹ کرنے لگے ہیں تو مسواک بھی تھوڑا سا آپ لگا لیں. دائیں طرف سے آپ نے شروع کیا، پھر بائیں طرف سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس میں عرض میں بھی کیا، طول میں بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کے اوپر مسواک کرنا بھی ثابت ہے.
زبان کے اوپر مسواک کرنا بھی ثابت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لکڑی والا استعمال کر لیا اور لکڑی والا مسواک کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ پیسٹ استعمال کر لیں تاکہ صفائی بھی مکمل ہو جائے اور لکڑی کا استعمال بھی مستقل طور پر ہو جائے. تو یہ مسواک والی سنت کو بھی اہتمام کے ساتھ ہم کریں گے تو دانتوں کی بھی صفائی بھی ہے اور اس میں مضبوطی بھی ہے, اور مضبوطی کے ساتھ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے اور رہن سہن میں بھی اس کی ایک بہت بڑی تقویت بھی ملتی ہے. آج کی صفات میں 10ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے 2 روزے رکھنا. ہفتے میں 2 روزے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک مستقل طور پر پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا تھا. پیر کا اور جمعرات کا روزہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا. یہ روزہ سنت مؤکدہ ہے. ہم مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور عصر کی سنتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور عشاء کی سنتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری یہ جو سنتیں ہیں بس اس کے بارے میں پوچھتے ہی ہیں, اس کا کوئی پڑھتا نہیں ہے. اور جی غیر مؤکدہ ہیں, مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے ہمیں, کوئی ہم غیر معتبر اس کو جان لیتے ہیں یا اس میں فضیلت نہیں جانتے یا اس کی جو خیر ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں, تو یہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہی ہیں. اچھا جو مؤکدہ ہیں جی سنت مؤکدہ ہے وہ تو پڑھ لیں, سنت مؤکدہ ہے وہ تو پڑھ لیں جی. جمعے کے بعد کی پہلے والی سنت مؤکدہ ہیں یا بعد والی مستقل طور پر جو ہے ہم پوچھتے ہیں. اور جی ظہر کی سنتوں کو اہتمام کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے ہیں جی یہ 4 سنتیں مؤکدہ ہیں, اس کو تو اہتمام کرنا چاہیے. مغرب کے فوراً بعد نہیں جاتے کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طور پر اس کا معمول رہا ہے, اور عرب کنٹریز میں اس کا پیر اور جمعرات کا افطاری کے وقت میں ماحول بھی ملتا ہے. ان کی مساجد میں, عام مساجد میں اور سفر میں بھی اگر ان کے ساتھ ہوں تو ان میں کچھ چیزیں ہیں صفات والی, یہ والی صفت ان کی ملتی ہے. جمعرات والے عام ان کی مساجد میں دسترخوان لگتا ہے, اور پیر والے دن حرم میں بھی جن لوگوں کا عمرہ ہوا ہے پیر والے دن اور جمعرات والے دن بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان کو کیا ہوا, وہ فوراً جو ہے وہ دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے معمول میں یہ چیز شامل ہے کہ پیر اور جمعرات کو وہ روزہ رکھتے ہیں, گرمی ہو یا سردی ہو. ہاں ٹھیک ہے گرمیوں کے روزے ہمارے ہاں مشقت والے تو ہوتے ہیں, اور رمضان المبارک کے روزے بھی بڑی مشکل سے ہم جو ہے وہ ہم سے رکھے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ موسم اب بھی آگے جو ہے وہ درست آ رہا ہے جس میں سردیوں کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیاں مومن کا سیزن ہے, گرمیاں تھوڑی سی اینڈ اس کا ہو چکا ہے, سردیاں آنے والی ہیں. ابھی سے اگر معمول بن جائے تو بہت بہتر ہے, ورنہ کم از کم سردیوں کی آپ نیت یہ کر رہے ہیں کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں. الغنیمت الباردہ, الغنیمت الباردہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت جیسے ہوتا ہے کہ ٹھنڈک میں سارا کچھ مل جاتا ہے, کہ سردیوں میں اللہ جل جلالہ نے آسان کر دیا کہ رات جاگنا آسان کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں, دن کا روزہ آسان کہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. تو ایک اس چیز کا بھی ہم اہتمام کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ چیزیں جو آج کے ہم نے اس مذاکرے میں پڑھی ہیں اور سنی ہیں, ان میں سے پہلی جو ہے وہ صبح جلدی سونا ہے. صبح جلدی صبح جلدی اچھا میں نے کہا پتہ نہیں وہ جی جاگ رہے صبح جلدی اٹھنا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. صبح شرعی مراد ہے, صبح اپنی مراد نہیں ہے. جیسے شادیوں میں ہم کرتے نا, سارے کام نہ پوچھیں گے نہ بتائیں گے نہ پوچھنے کی زحمت کریں گے, لیکن جب نکاح اور حق مار کی باری آئے گی تو مولوی صاحب کو کہیں گے حق مار شرعی, حق مار شرعی آپ رکھ لیں. جی یہ آپ نے اتنا بڑا حال اور یہ ڈشیں اتنی کی ہیں, اس وقت پوچھا تھا کہ ولیمہ شرعی بکنگ شرعی کروانی ہے مولوی صاحب, میں کیسے کروا لوں؟ یعنی اس بکنگ کی اور اس گیدرنگ کی اور اس کسی چیز کا نہ پوچھنا نہ بتانا, نہ پوچھنا نہ بتانا, اور پتہ بھی ہے کہ پوچھیں گے بتائیں گے تو ہمیں کیا جواب ملنا ہے. تو حق مار کے اوپر جو ہے وہ شرعی کہہ دیتے ہیں کہ حق مار شرعی ہونا چاہیے, بس اس میں شریعت ہے, چلو
اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نکاح کا اہتمام کرتے ہیں، کراتے ہیں، اور نکاح کے بغیر کوئی ایک معاشرہ ہمارا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے، یہ بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے، اس کو ہم وہ نہیں کریں گے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے جو دوسری چیزیں ہیں۔ تو صبح کا جو اٹھنا ہے وہ شرعی اٹھنا ہے، اپنا اٹھنا نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی صبح۔ آنکھوں کا مساج ہے، بستر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، قیلولہ کرنا ہے، کھانے سے پہلے پھل ہیں، غذا کے بعد پانی نہ پینا، وضو کا اہتمام اور مستقل باوضو رہنا ہے، جلدی سونا، مسواک کرنا، اور ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ اور اس میں 10 صفات ہیں، میرے خیال میں 5 مشکل ہیں اور 5 آسان ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارے کام آسانی والے ہم کر رہے ہیں، ہم کہتے جو آہستہ آہستہ کریں گے، مشکل جو ہے وہ چھوڑ دیں، آسان جو ہے وہ کریں۔ لیکن یہ بھی اعلیٰ درجہ آسان وہ زندگی میں چل تو رہے ہیں نا، زندگی میں پہلے سے چل رہے ہیں، نیت کر لیں کہ یہ سنت ہے، نیت کر لیں کہ یہ سنت ہے کہ آسان ہی سے چلو شروع ہو جائیں، جو مشکل ہیں اس کی کوشش شروع کر دیں۔ بہت سارے آسان ہیں، اس میں سے میرے خیال میں سب سے بہتر جو آپ کو لگا ہوگا وہ کون سا ہے؟ 10 میں سے چلو دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے سوال بھی لیتے ہیں۔ آپ میں سے یہ بتائیں کہ سب سے آسان اور سنت بھی پوری ہو جائے اور کہیں کہ بھئی اس پہ تو میں فوراً عمل کروں گا، وہ کون سا ہے؟ آپ بتائیں تو۔ پانی والا جی، مسواک نہیں، آپ کی ٹھیک ہو گیا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینا، یہی آپ نے کہا ہے۔ چلو یہ بھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سب سے آسان کیا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ سونے کے بعد آنکھوں کا مساج۔ سب سے آسان یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پھل فروٹ کھانا۔ سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت ہی سیرت